السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو دن ہے یہ گزر جانے کے بعد 12 بجے کے بعد ہم 2019 میں داخل ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب ہوگی، اس کا انتقال کب ہوگا۔ اس کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے۔ اس کو مرنے کی دن، مرنے کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا کہ آپ کو کب مرنا ہے، آپ کا انتقال کب ہوگا، آپ کو موت کب آئے گی۔ اور اس کے اندر ایک حکمت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کو یا فلاں سال میں میری موت ہوگی، تو انسان اس تصور سے ہی اس کا جینا محال ہو جائے گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے موت کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کیا ہے، کب ہوگی، کس سال میں ہوگی، کس سن میں ہوگی، کس تاریخ ہوگی، کس وقت ہوگی، یہ کسی انسان کو بھی نہیں معلوم۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں تاریخ کو میرا انتقال ہوگا، فلاں وقت میں میرا انتقال ہوگا، مجھے موت آئے گی، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بیوقوف انسان ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ تو سچائی یہ ہے کہ کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں معلوم۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے انسان کو بنایا ہے اور جس کے پاس انسان کی پوری تقدیر ہے، انسان کا پورا زندگی کا خاکہ جس کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان کو کب مرنا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور انسان کتنی زندگی گزارے گا سب معلوم ہے، لیکن انسان کو نہیں معلوم۔ اب دیکھیں، ایک مثال سے آپ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ یہاں پر ایک انسان ہے، یہ ایک انسان یہاں پر ہے، اور یہ انسان کی زندگی ہے، ایک انسان یہ ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں جا کر انسان کی زندگی کا اینڈ ہو رہا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک انسان ہے، اس کی زندگی یہاں ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جیسے جیسے، اور یہ جو زندگی ہے انسان کی، یہ دن اور رات مان لیتے، دن اور رات ہے۔ اب جیسے جیسے انسان کی ایک دن گزرا، ایک رات گزری، ایک دن گزرا، ایک رات گزرا، تو یہ انسان دھیرے دھیرے اپنے اینڈ کی طرف پہنچ رہا ہے، اپنے اینڈ اور انتہا کی طرف پہنچ رہا ہے، موت کی طرف پہنچ رہا ہے، جسے اس کے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری زندگی یہاں تک ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہاں سے یہاں تک کی جو زندگی ہے، یہ لیمیٹڈ ہے، یہ کیا ہے؟ لیمیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو زندگی آ رہی ہے، اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، یہ لیمیٹڈ محدود زندگی ہے، یہ کبھی نہ کبھی جا کے اینڈ ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ کیا ہے؟ ان لمیٹڈ، ان لمیٹڈ زندگی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ جو اس کے بعد والی زندگی ہے۔ لیکن یہ جو زندگی لیمیٹڈ ہے، لیکن انسان کو نہیں معلوم کتنی لمٹ ہے، یہ انسان کو نہیں معلوم۔ اب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ انسان کی یہ جو جیسی جیسی یہ ختم ہوتی ہے، تو دھیرے دھیرے انسان کہاں ہے؟ اپنے اینڈ کی طرف پہنچ رہا ہے، اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ لیکن انسان کو نہیں معلوم کہ میرا اختتام کب ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہو سکتا ہے سال بھر کے بعد ہو سکتا ہے کئی سالوں کے بعد ہو، لیکن معلوم نہیں ہے، لیکن اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ہماری زندگی کا جو لمحہ گزرتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان اپنی موت کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اب ایسے میں انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ 2019 کے آخری مہینے میں، آخری منتھ، لاسٹ منتھ میں میری زندگی ختم ہو جائے گی، اب بھلا بتائیے جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ 2019 کے لاسٹ منتھ میں میری موت ہونے والی ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو ذرا بتائیے کہ وہ ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے پہ گزرنے پر کیا وہ خوشی منائے گا یا غم منائے گا؟ اب سوچئے، ہماری زندگی سے پورا 2018 ختم ہو گیا، گویا ہم اپنی زندگی کے جو مقررہ وقت میں تھے اس سے بالکل ایک سال ہماری زندگی کم ہو گیا، اور ہم ایک سال اور بڑھ گئے اپنے موت کی طرف۔ ہمارے قدم ایک سال پورے بڑھ گئے موت کی طرف۔ اگر ہماری موت کل لکھی ہوگی تو گویا ہم بس ایک دن پہلے پہنچ چکے اپنی موت کی۔
لیکن ہمیں معلوم نہیں. تو ذرا یہ بتلائیے کہ جو فلسفہ یہ کہاں سے لوگوں نے لے آیا, یہ چیز کہاں سے انسان لے کر آ گیا کہ وہ ہیپی نیو ایئر منائے, بلکہ اسے غم منانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سال پورا گزر گیا, یہ پورا ایک سال جو گزر گیا, اس میں نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا, کیا کمی تھی, کیا کوتاہی تھی, کیا حاصل کیا, کیا گوایا, یہ دیکھنا چاہیے. نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں خوشی بنائے کہ سال گزر گیا. نہیں, یہ نہ عقل تسلیم کرتی ہے, نہ کسی کا ذہن دماغ قبول کرتا ہے, نہ کسی کیا نام ہے دین اس کو قبول کرتا ہے. اب آپ کو میں ایک نصیحت کروں گا اس تعلق سے, یہ تو انسانی زندگی یہ ختم ہو رہی ہے لمیٹڈ زندگی, اس کے بعد ان لمیٹڈ زندگی شروع ہوگی. تو ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ سال کے اینڈ پہ ہم کیا کریں, اپنا محاسبہ کریں, حساب لیں اور یہ دیکھیں کہ جو لمحے ہم سے گزر گئے اس میں ہم نے کیا کیا. اور اگر ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, ایمان والے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ یہ جو زندگی ہماری ختم ہوگی اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی. موت کیا ہے, ایک زندگی کے ختم ہو جانے کا نام ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن نہیں, زندگی موت جو ہے ایک زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے, بلکہ ساتھ ہی خاتمے تو ہے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نئی زندگی کے آغاز کا بھی نام ہے, ایک ایسی زندگی جو ان لمیٹڈ ہے, لا محدود زندگی. بہرحال تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس تعلق سے میں ایک چیز اور بیان کر دوں, بتا دوں, وہ یہ کہ اللہ تعالی نے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کے اندر مومنوں کو ایک حکم دیا ہے. کیا ہے وہ حکم؟ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہو, جسے اپنے وجود کا, اپنے وجود کے بنانے والے کا یقین آ گیا اور اس کے رسول, اس کے پیغمبر کے ہونے کا یقین ہو گیا, اپنی زندگی کے مقصد کا یقین ہو گیا, تو اسے کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, سب سے پہلا اسٹیپ اسے کرنا ہے تقوی. کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی پہلا اسٹیپ اس کا, ہر زندگی کے کسی بھی گوشے, کسی بھی لمحے میں اگر وہ مومن ہے تو اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے ڈر, اللہ سے خوف کا, جس نے اسے بنایا ہے, جو اس کا خالق, مالک, مدبر ہے, اس سے تقوی اختیار کرے, اس سے ڈرے, یعنی جو کچھ حکم دیا اس کو کرے, جس سے منع کر دیا رک جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر انسان کو, ہر نفس کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے, جس کو ہم محاسبہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ محاسبہ. اپنا حساب لیتا رہے, ہر جو لمحہ گزرا اس میں حساب لیتا رہے. مثال کے طور پر ایک دن گزر گیا, رات میں بیٹھے دیکھیے آج کا دن گزرا, رب کی بے شمار نعمتیں میں نے استعمال کی, رب نے دماغ دیا تھا, اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی, میموری دی تھی, حفظ کرنے کی, اس کو میں نے کتنا استعمال کیا ہے. اب میں نے آنکھیں دی تھی, اس کا استعمال کیا, کان دیا, اس کا استعمال کیا, ہاتھ, پیر, دل, دماغ سے سب کا استعمال کیا. تو رات میں بیٹھے اور دیکھے کہ آج کا دن کن چیزوں میں گزرا, کتنی نیکیاں ہوئی, کتنی کوتاہیاں ہوئی, کتنے جھوٹ بولے, کتنے سچ بولے, کتنے لوگوں کا مار مارا, کتنے لوگوں کے ساتھ ایمانداری کی, کتنے لوگوں کا دل دکھایا, کتنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی, حوصلہ شکنی کی. یہ ساری چیز رات میں بیٹھ کر دیکھے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ, کیونکہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے, انلیمیٹڈ لا محدود زندگی میں جا رہا ہے, ایٹومیٹک وہ جا رہا ہے. تو محاسبہ کرتا رہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, پہلے تقوی کا حکم دیا, یہ کرتا رہے, کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو محاسبہ کرتے رہے, حساب لیتا رہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر تقوی کا حکم دے دیا. پھر تیسرا حکم کیا دیا؟ پھر تقوی کا حکم دے دیا. فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. یہ محاسبے میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے. تقوی شروع میں, تقوی آخر میں, ان دونوں کا بہت اہمیت ہے اس محاسبے کے اندر. یہ دونوں پیدا ہو گئے تبھی محاسبہ پیدا ہوگا, ورنہ نہیں پیدا ہوگا. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ. اب یہ دونوں کیسے پیدا ہوں گے؟ اگلی آیت میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس لیے یہ دونوں پیدا کرو, ان تینوں چیزوں کو کرو, کیونکہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ, اللہ جو کہ تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا مدبر ہے, وہ جانتا ہے, خبیر ہے.
کیا ہے وہ؟ خبیر ہے. کس چیز کا خبیر ہے؟ باخبر ہے. بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے احوال سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتے سے، تمہارے کاموں سے، وہ کام جو تم رات کی تاریکیوں میں کر رہے ہو، رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالوں میں، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں کے سامنے جو کچھ کر رہے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے تمام اعمال سے وہ واقف ہے، تمہارے تمام اعمال کو وہ جان رہا ہے. اب یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو یہ بھی پیدا ہوگا، یہ بھی پیدا ہوگا، اور ان دونوں کی حیثیت سے یہ بھی پیدا ہو جائے گا. سال گزر گیا تو یہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم 1 سال اپنی موت کے، اپنے مقررہ وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں. کتنی خوفناک بات ہے، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے. اچھا اب یاد رکھیں جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب یاد رکھیں جب ہم پہنچیں گے اس کائنات کو، اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد، تو وہاں پر 5 چیزوں کا سوال ہوگا. 5 چیزوں کا سوال ہوگا. پہلے سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ، انسان کے قدم اس کے خالق مالک مدبر یعنی اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے، اس کو چھٹی و چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ 500 چیزیں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ، زندگی کے بارے میں، پوری زندگی. عن عمرہ، پوری زندگی، پوری لائف، اس میں جوانی ہے، اس میں بچپنا ہے، اس میں بڑھاپا ہے، اس میں صحت و تندرستی کے ایام ہے، اس میں سب کچھ جو کچھ ہے، پوری زندگی کا حساب ہوگا فیما. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ شباب، نوجوانی، اس کا خصوصی سوال ہوگا. آج دیکھیے جو دن آج ہے سب سے زیادہ یہی نظر آئیں گے، سب سے زیادہ یہ شباب نظر آئے گا اس سب چیزوں میں. تو شباب کا پورا حساب ہوگا، خصوصی حساب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شباب وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بہت عروج پر ہوتا ہے، بہت کمال پر ہوتا ہے. ہر چیز کی صلاحیت ایک عروج پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، اس کی یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے، آنکھوں میں بینائی بڑی تیز ہوتی ہے، کانوں میں سماعت بڑا تیز ہوتا ہے، اور اسی طرح اس پورے جسم میں طاقت بہت ہوتی ہے، جذبات بھی، احساسات بھی، سب کچھ بڑے عروج پر ہوتا ہے. تو یہ رب پوچھے گا یہ شباب کہاں ضائع ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ سب سے زیادہ اس دن آپ کو نظر آئیں گے نوجوان، سب سے زیادہ نظر آئیں گے. یہ نوجوانوں کا خصوصی سوال ہوگا. پوری زندگی جو 2018 2017 2015 2013 14 یہ جتنی سال ہے اس کا سوال تو پورا ہونے والا ہے، آگے کا بھی سوال ہوگا اگر زندگی رہی تو. لیکن یہ شباب جو آج بہت زیادہ اس میں شباب نظر آئیں گے، نوجوان نظر آئیں گے، ان کا خصوصی سوال ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا سوال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ کیا ہے؟ مالی، آمدنی. اس کے مال کا سوال ہوگا. اور آج کے دن یہ مال بے دریغ خرچ ہوگے، بے دریغ لٹائے جائیں گے، بے تحاشا ختم کیے جائیں گے، لٹائے جائیں گے. فرمایا من این اکتسبہ، یہ پوچھا جائے گا مال کی انکم کیسے ہوئی، روزی کی انکم کیا تھی، کس ذرائع سے کمائے جا رہے تھے. یہ سوال ہوگا آمدنی کا. پھر یہی چوتھا سوال جو ہوگا وہی سوال اسی مال کے تعلق سے ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ خرچ. اس کا خرچ کہاں، وفیما انفقا، اس کا خرچ کہاں ہوا، یہ سوال ہوگا. اور آخری سوال اب جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، آپ کے سماج سے ٹکرا رہا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، جن جن لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ تمام باتیں کیا ہو جائے گی؟ نالج بن جائے گی، علم بن جائے گا. اور 5واں سوال جو قیامت کے دن جو اس دنیا کے بعد آئے گی، اس دن جو سوال ہوگا علم کے بارے میں سوال ہوگا. علم سے مطلب جو کچھ نالج حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، اس پر عمل کتنا کیا. یہ 5 سوالات ہونے والے ہیں. یہ 5 سوالات جو ہے 500 چیزیں آج ہم کرنے والے ہیں، استعمال کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کب مرنا ہے،
ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں معلوم، اور لیکن ایک وقت مقرر ہے، مرنا تو ہے، لیکن جیسے جیسے ہمارے وقت گزر رہے ہیں ہم اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہیں. لہذا محاسبے کا دن ہے آج. آج کیا ہے؟ محاسبے کا دن ہے. ہر دن، ہر لمحہ ہم محاسبہ کریں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئے، بہت رونے لگے. جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ موت کا وقت قریب ہے. جلیل القدر صحابی ہے، وہ صحابی کی جن کے بغیر، جن کی روایتوں کے بغیر اسلام ادھورا ہے. اسلام ان کی روایتوں کے بدولت اور ان کی احادیث کو محفوظ کرنے کی بدولت آج اسلام جو ہے مکمل نظر آتا ہے. اتنی قربانیاں ہیں. رو رہے ہیں موت کے وقت، آخری وقت میں، آخری لمحات میں. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں، جس ٹیلے پر میری شام اور صبح ہو رہی ہے، یہاں سے جو راستہ جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ راستہ کہاں جائے گا. یہ راستہ میری کامیابی کی طرف جائے گا یا پھر ناکامی کی طرف. کامیابی یعنی جنت کی طرف جائے گا، اور یا پھر ناکامی یعنی جہنم کی طرف جائے گا. میں جس جگہ پر شام کر رہا ہوں، یعنی میری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، میں کہاں جاؤں گا مجھے نہیں معلوم. اور پھر فرمایا کہ سفر بہت لمبا ہے، لیکن سفر کا جو سامان ہے وہ بہت تھوڑا ہے. میں سامان بہت تھوڑا لے کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری راہیں کہاں جائیں گی. یہ محاسبہ ہوتا ہے. سال گزر گیا، ہم خوشی منائیں گے، اس طرح سے مال اور دولت کا ضیاع کریں گے ہمارے نوجوان. یہ کسی بھی طور پر، نہ عقلی طور پر، نہ ایمان کے طور پر، نہ دینی طور پر، نہ کسی طور پر یہ ہمارے لیے بالکل درست اور جائز نہیں ہے. ہمیں خوف کھانا چاہیے اللہ کا کہ یہ ساری چیزوں کا سوال ہونے والا ہے. ان تمام چیزوں کا سوال ہونے والا ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ لہذا قرآن مجید سورۃ الحشر کی آیت یاد رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس ایمان جیسی دولت ہے، تم معمولی انسان نہیں ہو. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، ڈرتے رہو اللہ سے. ولتنظر نفس ما قدمت، پورے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھتے رہے کل کے لیے اس نے کیا کچھ تیاری کی ہے. کل ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو زندگی ختم نہیں ہوگی. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ شہرت، یہ دولت، یہ مزہ، یہ لطف، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک ایسی زندگی کی جہاں ہمیشہ رہنا ہوگا، جہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. وہاں کے لیے کیا کیا یہ سوچتے رہنا چاہیے. واتقوا اللہ، پھر تقوی اختیار کرو، اور پھر یہ یقین ہمیشہ رکھو وہ باخبر ہے ہمارے تمام کرتوتوں کو، تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. چاہے ہم چھپ کر کریں، چاہے دکھا کر کریں، لوگ نگاہوں میں کریں، لوگ نگاہوں سے چھپ کر کریں، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال سب کو جان رہا ہے. یہی پیغام ہے آج کے دن کا، یہی نیو ایئر کا پیغام ہے. لہذا میرے بھائیوں اس پر ذرا دھیان دو اور ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ جو کرنے کی ہے، جو فائدے کی چیز ہے، ان تمام چیزوں سے دور رکھے. جو نقصان کی ہے، جو ہماری بربادی اور تباہی کی ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لہذا یہ باتیں اگر کچھ اچھی ہوں اور آپ کو مفید لگتی ہو تو یہ دوسروں تک بھی پہنچائے، اپنے طور پر بھی پہنچائے، اور اس کو دور تک پہنچائے تاکہ ان تمام چیزوں پر انسان غور کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ دے اور نیک عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.